اما آج خوش تھی، وہاں دل وسوسوں کا شکار بھی تھا۔ خاندان میں کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، اس لیے رشتے والی کو کہا گیا تھا اچھے رشتوں کا تو ویسے بھی کال پڑا ہے۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی پچھلی بار جو رشتہ آیا تھا وہ بھی لڑکا کہاں تھا، پکا مرد، اور پھر موٹر سائیکل بھی مانگ لی۔ اب دیکھو آنٹی کیسے لوگوں کو لاتی ہے، دل ہی دل میں سوچ بھی رہی تھی اور کباب بھی بنا رہی تھی۔ انہوں نے عارفہ کو تیار ہونے کو کہہ دیا تھا۔ خوبصورت عارفہ کے دو چار رشتے آئے مگر کسی نہ کسی وجہ سے بات نہ بن سکی۔ اماں ہر بار بات ختم کرتی، چلو جی اللہ کی مرضی، جہاں اس کا حکم ہوا وہاں ہو جائے گا۔ رشتہ میری بیٹی کا ابو کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے، بس دو ہی بیٹیاں تھیں۔ 3 سال پہلے وہ عالیہ کی شادی کر چکی تھی۔ اب رات دن عارفہ کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ادھر ادھر کافی ملنے جلنے والوں کو کہا مگر اب جیسے کسی کے پاس وقت ہی نہیں کہ کوئی کسی کے کام میں آ جائے۔ آخر رشتے والی کو کہا جو آج فیملی لے کے آنے والی تھی۔ مقرر وقت پہ مہمان آ گئے، ایک لڑکے کی والدہ اور 3 لڑکیاں جو لڑکے کی بہنیں تھیں۔ ان کو عارفہ بہت پسند آئی۔ لڑکا ملک سے باہر تھا، وہ بھائی کی تصویریں بھی ساتھ لائی تھی۔ ماں نے ان کے محلے سے ان کے متعلق معلومات لیں، جو رشتے والی نے بتایا ویسا ہی تھا۔ سب اماں خوش تھیں، چلو اچھا رشتہ، اچھے لوگ مل گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ عارفہ بھرے پورے سسرال میں گئی تھی جہاں 6 نندیں اور 2 دیور تھے۔ حمید خان سب سے بڑا تھا اور باپ کا ہاتھ بٹانے کی خاطر کئی سال سے ملک سے باہر تھا۔ شادی پہ آیا تو 2 ماہ کی چھٹی پہ اسے جانے کی تیاری کرتا دیکھ کے عارفہ بولی میں کب جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ حمید خان بڑے سکون سے بولا یار تم کو بھی لے جاؤں گا مگر کچھ وقت تو لگے گا ابھی۔ یوں حمید خان پردیس روانہ ہوا اور عارفہ گھر کی ذمہ داریوں میں جب بھی حمید خان کا فون آتا اس سے بھی بات ہوتی مگر اس کے جانے کا ذکر کبھی نہیں ہوا۔ ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری اسے سونپی ہوئی تھی۔ نندیں بھی بہت پیار کرتی، گھر میں سکون اور پیسے کی کمی نہیں تھی۔ جب کبھی دل اداس ہوتا تو اماں سے ملنے چلی آتی۔ 1 سال کے بعد ایک دیور کے رشتہ ہوا، دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے حمید خان نہیں آیا۔ عارفہ کا انتظار ہی رہا۔ کچھ عرصے کے بعد حمید خان کی 2 بہنوں کا رشتہ طے ہوا۔ ایک ہی گھر میں اس بار حمید خان آیا، عارفہ کو الگ سے شاپنگ کروائی اور بہنوں کی شادی کے بعد عارفہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس بار پھر عارفہ نے کہا حمید خان ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے، اب مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ماں بننا چاہتی ہوں۔ میری جان ذرا سوچو، تم اگر میرے ساتھ چلی جاؤ گی تو میری ذمہ داریوں کو کون پوری کرے گا، میری بہنوں کی شادیاں کون کرے گا؟ یار ایک بھائی اور 3 بہنوں کی شادی ہو جائے تو میں تم کو ضرور لے جاؤں گا، میں تو خود تم سے اداس ہو جاتا ہوں اور پھر دیکھو نا آتا ہی تو رہتا ہوں۔ یوں اس نے عارفہ کو بہلا لیا۔ 2 سال اور گزر گئے، حمید خان نہیں آ سکا۔ انہی دنوں حمید خان کے چھوٹے بھائی کو اپنی کولیگ پسند آ گئی اور جلدی اس کی شادی بھی ہو گئی۔ ساس سسر اب زیادہ تر بیمار رہنے لگے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ دیوروں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر زاہد تو شادی کے بعد الگ گھر میں رہ رہا تھا، اس کی بیوی کو اتنے سارے لوگوں میں رہنا پسند نہیں تھا۔ عارفہ کی شادی کو 8 سال ہو گئے جب آسیہ کا رشتہ آیا، جہاں بھی عارفہ نے بھاگ دوڑ کی شادی کی تیاری کی اور تیسری نند بھی پیا دے سدھار گئی۔ اسی دوران سسر اچانک دل کے دورے سے جاں بحق ہو گئے۔ تب پھر حمید خان کا آنا ہوا۔ اس بار اس نے کہا ہی نہیں، سوچتی رہی یہ موقع نہیں ساتھ لے جانے والی بات کرنے کا۔ 2 ہفتے بعد پھر حمید خان واپس چلا گیا۔ صدمے سے نڈھال ساس کو سنبھالنا آسان نہیں تھا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وقت گزرتا رہا کیونکہ وقت کا تو کام ہی گزرنا ہے۔ گزرتا وقت غم کی شدت کم کر دیتا ہے۔ دنیا کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، رکتے نہیں۔ اب حمید خان کی 2 بہنیں جن کی شادی ہونی تھی، عارفہ ان کے جہیز بنانے میں مصروف ہو گئی۔ کبھی بازار جانے میں جمال کی بیوی بھی ساتھ دے دیتی، وہ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی اور الگ سے کھانا بناتی تھی۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ بھابھی آپ بہت ہمت والی ہیں، اتنی ذمہ داری لے رکھی ہے، میں تو یہ سب نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عارفہ چپ رہتی، کیا کہتی،
कुदरत ने जब उस पे इतनी पहाड़ जितनी जिम्मेदारी डाली तो क्या कर सकती थी। अच्छे दिनों की इसमें वो मुश्किल वक्त गुजार रही थी। कितनी ही रातें वो जाग के गुजारती, कभी उसे कुछ नहीं कहा। कुछ औलाद वाले भी हो गए हैं, अब मुझे साथ ले जाने का इंतज़ाम करें ना। वो इल्तजा ये लहजे में बोली और सवाली नज़रों से हमीद खां की तरफ देखने लगी। आरफा कैसी बात कर रही हो, तुम मेरे साथ चली आए तो माँ को कौन देखेगा, अम्मी को जलाल या कमार रख लेंगे। बस मुझे आपके साथ जाना है, आपके पास रहना है। वो रोने लगी। आरफा इस उम्र में अम्मी कैसे कहीं और जा सकती है, वो हमेशा से इस घर में रहती अम्मी हैं, कैसे नई जगह पे एडजस्ट करेंगी। अम्मी ने भी कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी, आपके इसको ले जाने का ख्याल करो। बहुत वक्त गुजारा है उसने, तुम्हारे बगैर अम्मी भी उसकी हिमायत कर रही थी। इसी रात अम्मी जो सोई तो ऐसा कि उनकी बेटियों के आंसू भी ना जगा सके, जैसे वो अपने बच्चों के घर बसने के इंतजार में जी रही थी। चहलम के बाद हमीद खां की वापसी हुई। जाते वक्त कह गया फोन करके बता दूंगा। क्या कुछ दिन बाद तलाकनामा और एक खत। आरफा मैं शादीशुदा था, घर वाले इस बात से बेखबर थे। बस जब तुमसे शादी की बात चली तो मैं खुद गर्ज बन गया। सोचा तुम मेरी जिम्मेदारियां उठा लोगी और तुमने सब किया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मेरी बीवी और बच्चे हैं, मैं तुमको यहाँ नहीं बुला सकता। ये घर जिसमें तुम रह रही हो तुम्हारे नाम कर दिया है। उससे आगे आरफा से कुछ नहीं पढ़ा गया। बस वो खाली आंखों से वो वरियान घर जो अब उसकी हस्ती की तरह वरियान और गैर आबाद था, उसकी दीवारों को तकते तकते ढेर हो गई। आरफा को तलाक मिली और जान निकल गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।